थोड़ी तीसरी की भी सुने, अपनी तबीयत से बोझ उतारे, अपने गुमान को अच्छा करें। आपको पता है डिप्रेशन और टेंशन सबसे ज्यादा कब होती है? और ये मर्ज गरीबों का नहीं, अमीरों का है ज्यादातर। पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। अपना ही बोझ माज़अल्लाह लोग उठा नहीं पाते और खुदकुशी करते हैं। ये जान तेरी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये तू अपनी मर्जी से ना दुनिया में आया है ना अपनी मर्जी से जा सकता है। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और अगर उनकी मर्जी से जाएगा तो शहादत है, फिर दर्जात की बुलंदी है। हम कमजोर पड़ते जा रहे। क्यों ज्यादा होती है डिप्रेशन, टेंशन? आपको अर्ज करूं, हम बदगुमानियां बड़ी फैलाते हैं। हमें लोग अच्छे नहीं लगते, हमारी राय मुस्बत नहीं रहती। हमें अपनी मर्जी के हिसाब से लोगों को तरतीब देना है, अपनी आंख से लोगों को देखना है, अपना जाविया निगाह है, अपने दायरों में बंद है। ओ भाई, हम देखो ना, मियां बीवी, अगर घर के अंदर मियां बीवी का इत्तेफाक ना हो तो घर में सारी सहूलियात भी हो तो गुजारा करना मुश्किल है। लेकिन ये बदगुमानियां कौन पैदा करता है? अपने करीबी लोग पैदा करते हैं। देखो मुंडा थके आया, पानी नहीं सु दिता उन्होंने, भाई इतनी सी बात है, आपने हल्की सी बात ही की थी, बिल्कुल कोई सख्त बात नहीं। लेकिन वो खामद तो सोचने लग जाता है, वाकई बात तो ठीक है, इसने तो पानी नहीं पूछा। आप चले गए अपने कमरे में, आपका वो सारी रात उन्होंने लड़ लड़ के झगड़ा कर करके गुजार दी। और मियां बीवी के झगड़े का सबसे ज्यादा नुकसान उनकी औलाद को उठाना पड़ता है। मैंने तड़पते बच्चे देखे हैं कि अब्बा लड़ता है, रोती बेटियां देखी हैं कि जवान बच्चियों के होते हुए भी बाप अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता है। क्यों होता है? बदगुमानियों को उरूज है, गलत फहमियां पाल के जमा लेते। अच्छा गुमान, अच्छी सोच, और वो आपके तज़किया नफ्स की सोच को मजबूत करेगी। मुस्लिम शरीफ में लफ्ज है, हुजूर ने फरमाया अच्छा सोचा करो, अच्छा सोचना भी इबादत है। तुम गुमान अच्छा रखो, अच्छा गुमान। आप देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है सोचने का। 10 दिन नबी पाक ने ताइफ में क़याम किया। यहां 2 मिनट कोई शख्स किसी से जरा टकराए तो फिर उसका लहजा देखें, आप देखने वाला होगा। 10 दिन हुजूर ने क़याम किया है और उनको तबलीग की है, और जवाब में पत्थर खाए। और जब करीम वापस आए, हमारे यहां भी लोग माफ करते हैं, पर माफ वो करता है जिसमें बदला लेने की ताकत नहीं होती। वो कहता मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। और जिसके पास ताकत होती है वो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देता है। जब वापस आए, 7 गुलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह इन्होंने तो हद कर दी। अरब की जो रिवायती मेहमान नवाजी थी वो भी नहीं की, जो मिजाज था इखलाकियात का वो भी भूल गए। दीन कबूल करना, करे दुआ, ये तबाह हो जाए। ये मैं तकरीर कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन एक हिम्मत करो ना, अपनी जाती दुश्मन के लिए एक दुआ करके तो देखो भला। एक हिम्मत करे ना, ये कई दफा सुना है ना हुजूर दुश्मनों की हिदायत की दुआ करते, तो एक हिम्मत करे ना किसी एक जाती दुश्मन के लिए, जो जात का दुश्मन है, नजरिए का नहीं, उसके लिए करके देखो ना एक दुआ भला। ये हिम्मत करो, ये भी तो हुजूर का तरीका है ना। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमने सुन्नतें भी 4-5 मोटी मोटी याद की हैं। दाढ़ी अजीम सुन्नत है, पगड़ी अजीम सुन्नत है, मिसवाक अजीम सुन्नत है, लेकिन मेरे भाई सच बोलना भी तो सुन्नत है ना, दिल साफ रखना भी तो सुन्नत है ना, गैरों के लिए दुआ मांगना भी तो सुन्नत है ना, किसी के हक में नरम रहना भी तो हुजूर की सुन्नत है ना, खैर खाई भी तो नबी पाक की सुन्नत है। इन पर तवज्जो कब होगी? आप गौर करें। अर्ज की या रसूलल्लाह दुआ करे तबाह हो जाए, तो हुजूर ने हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। जिस तरह बंदा बच्चों के बारे में ज़हन नहीं बनाता कि अभी बच्चा, इसे पता ही नहीं, अल्लाह हिदायत दे दे। तो गुलाम ने अर्ज की, हुजूर एक बंदे ने भी बात नहीं मानी और आप दुआएं मांग रहे हैं। तो ये मेरे महबूब का गुमान है, ये हुजूर की सोच है। ये नबी पाक ने मुस्बत रवैयों को फरोग दिया है सोसाइटी में। करीम फरमाने लगे, ये नहीं ना मानते तो मैं फिर भी इनकी हलाकत की दुआ नहीं करूंगा,
اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی، ان کی نسلوں کے بارے میں. ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دیے، اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے. کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے عقیدت مند کو، اپنوں کو کہہ رہے ہو. وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی. کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکما بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے. تو میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا. آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے. کبھی ایسا کام نہ کریں. آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے. اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے مالک ہیں. محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو وہ واری صدقے جاتا، لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے. فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے. وہ دوستو، رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچیں. یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے. میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی ہے. اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شیخ کے مل کے آیا ہوں، تقریر سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات. لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کرنی ہے نا، فوراً ایک بات چھوڑیں گے، او تے ساری گلا ٹھیک نے، ہنسے نہیں سن ذرا صحیح کر کے. یہ طریقہ اس طرح کا نہیں. بیٹھے ٹھیک، بھائی وہ انسان ہے، 99 خوبیاں نظر آئی ہیں، بحیثیت انسان بھی 1-2 رہ جاتی ہیں. تھوڑی گنجائش تو دے اللہ، اچھا گمان تو. اور پھر اس کا ابلاغ کریں گے، ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے. وہ تو نے دیکھا کیسے بات کر رہا تھا، وہ تو نے دیکھا آنا جانا کیسا تھا، وہ تو نے غور کیا اس کا. وہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے 6-7 جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے. اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کہ آپ رکیں، تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے. وہ کہہ رہے ہیں پہنچے کتنے ہو. اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پہنچے کہاں، اور بلا کے چاہے بٹھا دے. اس وقت اتنا مشکل کیا ہوتا ہے، پہنچے نہیں آپ، لیٹ ہو گئے، پریشان ہے. اور پھر ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں بلا تاخیر. ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں، رات 1 بھی بج جائے تو نقیب محفل نے یہی کہنا بلا تاخیر، کیونکہ اس بیچارے رٹا یہی لگایا ہوا اللہ ماشاءاللہ. تو اب وہ میں جا رہا ہوں، لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، میں بڑی تکلیف بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں سے مل لیتا. لیکن وہ دیکھنے والا اچھا گمان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، اسے رکنا چاہیے تھا. لیکن وہ اس مشکل کو نہیں سمجھتا کہ جناب کس طرح اچھا گمان جب آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں پھر اس کا ابلاغ بھی ہوتا ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے. کوئی انہوں نے دنیا داری نہیں بنائی تھی. جس آدمی نے جوتے نہ خریدے ہوں پہننے کے، اس کا کسی سے کیا رٹا ہوگا. لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. لوگ باز آتے ہیں کوئی شکوہ کرنے سے، جس بندے کا کوئی رٹا نہیں کسی سے، ان پر بھی الزام لگا دیا، شکوہ شروع ہو گیا، بدگمانی. کیا ہوا جی؟ ایک تاجر کہنے لگا جی بابا صرف جمعے والے دن فرض ہی پڑھتا ہے، باقی نماز ہی نہیں پڑھتا مسجد میں. یہ مسجد کے امام پر بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں، کہتے عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا ضروری ہوتی تو اللہ رسول فرض کرتے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا جناب حضرت بشر حافی صرف فرض جماعت سے پڑھتے ہیں. اور اس نے یہ بات کئی لوگوں سے کی کہ دیکھو یار یہ درویش بنے پھرتے ہیں، بڑے پیر ہیں، اور یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے. بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالآخر ایک دن ایک صاحب نے کہا یار تو پتہ ہی کر لے کدھر جاتے ہیں. حضرت نے
مسجد میں باجماعت نماز جمعے کی ادا کی، مسجد سے باہر نکلے اور پھر دوڑ کے، اب وہ پیچھے چھپتا چھپاتا تجسس کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاتے۔ حضرت نے جیسے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا اوہو، مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، سنتیں چھوڑ دی اس نے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو کباب خریدے، کہنے لگا عمر دیکھو اور زبان کے ذائقہ دیکھو۔ حضرت آگے بڑھے تو جنگل کا راستہ لیا، کہنے لگا یہ لوگوں سے چھپ کے کھائے گا۔ کہتا ہے چند قدم میں آگے بڑھا تو ایک کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر حضرت نے اس کو کھولا، پہلے بجایا کہ میں آ گیا ہوں، پھر اسے کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی تو سامنے ایک معذور فالج زدہ آدمی بیٹھا ہے۔ شیخ دوڑ کے گئے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈال کے پہلے اس کا منہ دھویا، پھر اسے سیدھا کر کے بٹھایا اور پھر لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں رکھا اور ساتھ ہی کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کا دن تھا، لیٹ ہو گیا ہوں، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی، ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں کبھی نہیں رویا تھا، پر میں دروازے پہ کھڑا تڑپ رہا تھا۔ یار یہ ذوق ہم نے انسان، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان بھی گناہ۔ میں نے سوچا ہی نہیں جو آدمی اتنا بڑا، جو کام بڑا تھا، میں اسے کیا سمجھتا تھا۔ کہتے شیخ ابھی کھانا کھلا ہی رہے تھے، میرے آنسو چمک ہی رہے تھے کہ وہ بوڑھے اور بیمار نے جو اگلا جملہ کہا تو پھر میری چیخ نکلی اور حضرت کو پتا چلا کہ میں موجود ہوں۔ وہ بیمار بزرگ کہنے لگے شیخ آپ کتنے کو سال آئیں گے؟ 14 سال ہو گئے آپ روز آتے ہیں۔